اول تو ہم اس سے بات کرنے کو راضی نہیں، جب ہم گھر میں گئے ہم نے اس سے کوئی بات کرنا چاہی، اس نے کوئی مشورہ دیا تو اس کو ہم نے وہیں پر چپ کرا دیا، چپ کر، تو ہوتی کون ہے بولنے والی؟ تجھے باہر کی باتوں کا کیا پتا، تجھے ان چیزوں کا کیا معلوم، تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، تو ہے ہی ناقص العقل ہے، تیرے میں نہ فہم ہے نہ فراست ہے، تجھے نہ بولنے کا ڈھنگ ہے نہ سوچنے کی عقل ہے، تیری بات کون سنتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اہمیت دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ 6 ہجری ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے 6 سال گزر چکے ہیں۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، 6 سال کا عرصہ گزر گیا کہ بیت اللہ کی طرف واپس نہیں آئے۔ اب یہاں پر 6 سال کے بعد ارادہ فرمایا کہ چلیں ہم جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہیں مدینہ میں ذمہ دار بنا کر وہاں سے آپ تشریف لائے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اس مبارک سفر میں ازواج مطہرات میں سے مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس مبارک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ 1400 صحابہ کرام کا جب پہنچتا ہے حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پر مشرکین مکہ نے روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ آپ جائیں اور عمرہ کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل ان کی گفتگو ہوئی، پھر کچھ معاہدے ہوئے، کچھ مذاکرات ہوئے، کچھ شرائط طے پائی گئیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس مرتبہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام واپس جائیں گے مدینہ، عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام حالت احرام میں ہیں، معاہدہ تسلیم کر لیا گیا، ان کی تمام شرائط کو مان لیا گیا، واپسی کا ارادہ فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ صحابہ کرام کو کہا کہ آپ ایسا کرو، اپنے ساتھ جو قربانی کے جانور لائے ہو انہیں یہیں پر ذبح کر دو، اور ساتھ میں اپنے سر منڈوا دو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اٹھے نہیں۔ دوسری بار فرمایا، تیسری بار فرمایا، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے ذہنوں میں خیالات چل رہے ہیں، اس کی میں آگے وضاحت عرض کرتا ہوں۔ بہرحال اٹھا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور جہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ موجود ہیں، ان کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اب میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی ہے، قربانی کے جانور ذبح کر دو، سر اپنا منڈوا دو۔ کوئی میری بات ماننے کے لیے اٹھا نہیں۔ مشورہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کی آیت ہے، مشورہ کیا جائے، مشورہ، لیکن کس سے؟ مشورہ، رائے کس سے؟ ایک عورت سے۔ کون لے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ سے، اور وہ رائے بھی دے رہی ہیں، مشورہ بھی دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، آپ باہر تشریف لے جائیں، ان سے آپ کچھ نہ کہیں، آپ باہر تشریف لے جائیں، حلق کروائیں، سر مبارک منڈوا دیں، جانور ذبح کر دیں۔ فہم و فراست دیکھیے ایک عورت کی۔ نبی اسلام واپس تشریف لے گئے، سر مبارک منڈوایا، حلق کروایا، قربانی کے جانور ذبح کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اب کس چیز کا انتظار ہے، فوراً اٹھے، سب نے ایک بھاگ دوڑ مچ گئی، اپنے سر مبارک بھی منڈانا شروع کر دیے، سب نے حلق کروانا شروع کر دیا، ساتھ میں قربانی کے جانور بھی ذبح کرنا شروع کر دیے۔ یہاں پر 2 باتیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام نے پہلے کیوں نہیں مانی؟ وہ تو اشارے پر جان قربان کرنے والے تھے، وحی کا زمانہ تھا، انہیں یہ امید تھی کہ جو نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے، شاید کہ حکم آ جائے وحی کا، وحی لے کر جبرائیل آ جائے، اور شاید کہ ہمیں اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی۔ ابھی تھوڑا انتظار میں تھے، لیکن جب دیکھا کہ بھئی سر مبارک منڈوا دیا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی، اب حتمی فیصلہ بھی ہو چکا اور اگلا کام بھی ہو چکا ہے۔ فوراً سب نے آ کر وہی عمل کیا۔ یہاں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ عورت کو اہمیت دی گئی، اس سے مشورہ کیا گیا، اور ان کی رائے جو معقول تھی، مناسب تھی، بہترین تھی، اس پر عمل بھی کیا گیا۔
نبی علیہ السلام مکرم، معزز، بہترین، اعلیٰ، عرفہ، برتر، بالا ہستی ہیں، وہ اپنی بیوی سے مشورہ لے رہے ہیں اور اس پر عمل بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عورت کو ٹیڑھی پسلی کا طعنہ دیا۔ کوئی بات بھی ہم اس سے کرتے ہیں، اول تو ہم اس سے بات کرنے کو راضی نہیں، جب ہم گھر میں گئے ہم نے اس سے کوئی بات کرنا چاہی، اس نے کوئی مشورہ دیا تو اس کو ہم نے وہیں پر چپ کرا دیا۔ چپ کر، تو ہوتی کون ہے بولنے والی؟ تجھے باہر کی باتوں کا کیا پتا؟ تجھے ان چیزوں کا کیا معلوم؟ تو تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، تو ہے ہی ناقص العقل ہے، تیرے میں نہ فہم ہے نہ فراست ہے، تجھے نہ بولنے کا ڈھنگ ہے نہ سوچنے کی عقل ہے، تیری بات کون سنتا ہے؟ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ عقل کل ہے، اس کے سارے فیصلے درست ہیں، اس نے آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اس نے ہمیشہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کیا اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ مرد سے بھی ہوتی ہیں نا جی۔ عورت ہمیشہ ہی الٹا مشورہ دے یہ ضروری نہیں ہے، اس کو اہمیت دی جائے، اس سے مشورہ لیا جائے، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پسند آیا تو بہتر، نہیں پسند آیا اس کی حوصلہ افزائی کر دیں تاکہ وہ آئندہ بھی آپ کو رائے دے سکے۔ ہر جگہ ٹیڑھی پسلی کا طعنہ دیں گے، اس کی ایک تو دل آزاری اتنی ہوتی ہے، دل میں تکلیف اتنی ہوتی ہے، آئندہ وہ کچھ دل کی بات کرنا چاہے تب بھی نہیں کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، دوست کے ساتھ آپ کے پل گزرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے لمحات گزرتے ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، اور وہ پوری زندگی دب کر رہتی ہے، آپ کے سامنے کھول کر اپنا موقف بیان نہیں کر سکتی، مشورہ نہیں دے سکتی، اچھی رائے نہیں رکھ سکتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے یہ ایک غلط طریقہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ کیوں؟ کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ لہٰذا ہمیں حدیث مبارکہ سے، سیرت طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہمیت دی جائے، اس سے رائے لی جائے، مشورہ لیا جائے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دوسری بات، جب نکاح کر کے ایک عورت کو گھر میں لے آئے، اب اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کس طرح؟ اس کے لیے بھی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا سیرت کی طرف۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، پہلے سلام فرمایا کرتے تھے، سلام کیا، حال احوال پوچھا، جب حال احوال پوچھا پھر سارے معاملات سامنے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، دروازے پر ہی دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، پھر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ مکے یہ لاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا، یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کھڑک سنگھ آ گیا، کوئی عجیب مخلوق آ گئی ہے، دروازہ کھولا، اور میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں کب سے باہر کھڑا ہوں، تو نے دروازہ نہیں کھولا، اور تو پورا دن باہر گلی میں رولتا رہا ہے، کھڑا رہا ہے، 2 منٹ دروازے پہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ نہیں جی، اس کا بی پی گیا، ہائی ہو گیا، اور اس نے دروازے سے ہی نہ سلام ہے نہ حال احوال ہے، دروازے سے ہی بیوی کو باتیں سنانا شروع کی، پرواہ کوئی نہیں ہے، کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا، پانی لے کر آؤ ہے۔ اب مجھے بتائیں گھر میں کیا ماحول بنے گا؟ آپ کی انٹری ہی دبنگ اسٹائل سے ہو رہی ہے، آپ نے انٹری ایسی ماری ہے کہ اگلا بندہ اس طرح دبک کر بیٹھ گیا ہے کہ بس ابھی یہ مجھے مکے لاتے ہیں اور گھونسے شروع ہونے والے ہیں۔ کیا ماحول ہے زندگی کا؟ اس نے دعا کر رہی ہے کہ جلدی جلدی جان چھوڑے، جائے باہر، واپس جائے، سارا دن کام ہی کرے۔ کیا محبت ہے یہ؟ کس طرح زندگی گزرے گی آپ کی پیار محبت سے؟ پھر لہٰذا ہمارا اسٹائل الگ ہے، یہ اسٹائل سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ عمدہ اخلاق ہوں آپ کے، ہم گھر میں جائیں، سلام کریں، حال احوال پوچھیں، بھئی دن کو بچوں نے تنگ تو نہیں کیا، کوئی آیا گیا تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، گھر والوں کی طبیعت ٹھیک ہے، پڑوس کے معاملات کس طرح چلے، ساری باتیں حال احوال پوچھنے کے بعد پھر کہیں کچھ کھانا بنا ہے بیگم، پھر بیگم کتنے پیار سے کہیں گی
وہ جو سب کو پتہ ہے جو کہتی ہیں جو آپ کے نام رکھے ہوں گے وہ نام مبارک آپ کو وہ پیار سے پکاریں گی اور کہیں گی کھانا پک گیا ہے میں لے کر آتی ہوں. یہ محبت کی بات ہوگی. لیکن جب کھڑک سنگھ گیا ہے اندر تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ لے کھانا. پھر اسٹائل ان کے بھی ایسا ہی ہوگا نا. شراکت سے ہی دنیا کے یہ کاروبار چلتے ہیں. ذرا تم چل کے آ جاتے, ذرا ہم جھک کے مل لیتے. شراکت سے ہی دنیا کے یہ کاروبار چلتے ہیں. اگر ہم نے اپنا معاملہ الٹا رکھا تو وہاں سے بھی اسی کی تمنا کی جائے گی. خود پیار دیں گے تو پیار ہی ملے گا. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گھر میں سب بیٹھے ہیں, جو ہماری زندگی ہے, کائنات ہے, رونق حیات ہے, اس کے ہم عیب بیان کرتے ہیں ان کے سامنے. اور جس کو کھانا پکانا نہیں آتا, وہ اس نے نمک تیز رکھا ہے, اور اس کو دیکھو پانی دینے کی تمیز نہیں ہے, اس نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا, اور اس کا لباس ڈھنگ کا نہیں ہے, اور اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. جتنے بھی عیب ہیں سارے اٹھا کر بیان کیے جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ تعریفیں ہی کی جائیں اس کی سب کے سامنے. یہ ہمیں سیرت سے سبق ملتا ہے کہ اپنی بیوی کی سب کے سامنے آپ تعریف کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, سورہ بقرہ. وہ آپ کا لباس ہے, آپ اس کا لباس ہیں. لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس کیا کام کرتا ہے؟ انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے, ڈھانپ دیتا ہے. پردہ ہے لباس. یہ وہ لباس ہے جو ہم نے اپنے جسم پر پہنا. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا لباس مردوں, تمہاری بیویاں, بیویوں سے کہا عورتوں تمہارا لباس تمہارے خاوند. ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ, ایک دوسرے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے مت اچھالو بلکہ تعریفیں کرو, خاتون اول کہہ کر پکارو. سب کو کہو کہ یہ تو اتنی خدمت گزار ہے, اس کے بغیر میری زندگی تو کیا ایک پل نہیں گزر سکتا. یہ میری خدمت کرتی ہے, مجھے اس سے محبت ہے. لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں, چاہے گھر والے ہیں یا آپ کے کوئی بھی دعوت وغیرہ, آپ کہیں کہ ماشاءاللہ اچھا کھانا بناتی ہے, کبھی کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے. انداز ہے نا تعریف کا بھی, کبھی کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے, وہ الگ بات ہے, بناتی بڑا اچھا ہے. اب یہاں معاملہ الٹ ہے, گھر میں گئے, سالی آئی ہوئی ہے, سالی کی تعریف کریں گے, بیوی کی تعریف کرتے ہوئے موت آئے گی. اس کے پیچھے لگ اس سے بات, اس سے دکھ سکھ شیئر کریں گے. پھر عصر حاضر میں, آج کے دور میں شادی شدہ مرد حضرات کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو بہن بنائے ہوئے, کسی کو کیا, کسی کو کیا, ٹھیک ہے, ان سے رابطے. پھر ان کے سامنے دکھ سکھ شیئر کریں گے. اور جی میری بیوی تو عقل ہی نہیں رکھتی, اس سے میں کیا دکھ سکھ شیئر کروں, میری زندگی میں کوئی چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, اور رول گیا جی, رول گیا جی, اجڑ گیا ہوں میں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بیوی بات سمجھتی نہیں. اس کے سامنے دکھ بیان کریں گے. لیکن جو اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں. اس طرح اس کے دل میں بھی آپ کی نفرت آتی ہے, ہماری نفرت آتی ہے اس کے دل میں, اور یہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کی محبت کرتے, اس کا دل جیتتے. پھر دیکھیں وہ دکھ سکھ کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتی ہے اور آپ کے دکھ بانٹتی ہے. لیکن یہاں الٹ طریقہ چل رہا ہے. ایک بندے سے ہم نے بہت پہلے جگہ بیان کیا, میں نے کہا یار تعریف, یہی بات چل رہی تھی کہ اپنی بیویوں کی تعریف وغیرہ کیا کریں. تو وہ گھر گیا تو کہتے ہیں 2 دن بعد آیا, کہتا قاری صاحب آپ کی بات پر عمل کیا, معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہہ رہے آج تعریف کی ہے, لڑائی ہو گئی ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نے جا کے تعریف کر دی, وہ بعد میں پتہ لگا کھانا پڑوسیوں سے آیا ہوا تھا. میں نے کہا آج کھانا ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا بھائی جی. اس نے کہا روزانہ میں بناتی ہوں, تو نے کبھی تعریف نہیں کی, آج پڑوس سے آیا تو تعریفیں کر رہا ہے. تو آپ کو گھر کتنا بھی معلوم ہونا چاہیے کھانا بنا کدھر ہے, اس کے بعد تعریف کریں. البتہ یہ چیزیں ہیں جو زندگی کو سنوار دیتی ہیں. اس طرح سے عورت اگر عمل کرے, اپنے لباس کا پردہ رکھے, اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے, دوسروں کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرے, اس کی خوبیاں بیان کرے, شوہر کے دل میں اس کی محبت آئے گی. شوہر اسی طرح سے بیوی کی خوبیاں بیان کرے, عیب بیان نہ کرے, تو بیوی کے دل میں اس کی محبت آئے گی. جب ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہوئے گزرے گی تو محبت کا عالم یہ ہوگا کہ اب ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں کی زندگی اس طرح گزرے گی, کبھی طلاق اور خلع کی نوبت نہیں آئے گی. معاشرے کا بگاڑ اس وقت بہت بڑا ہے,
کبھی کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جی اس کی باتوں میں آ کر اس نے خلا کا مطالبہ کیا، یا اس کی باتوں میں آ کے اس نے مجھے طلاق دے دی. ایسا نہیں ہے. اگر سوچیں تھوڑا سا تو بنیاد میں ہماری اپنی زبان ہے، ہمارے اپنے وہ اخلاق ہیں جو اس کو اس نہج پر، اس مقام پر لانے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، یا بیوی کے خلاف شوہر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم سیرت مبارکہ کو سامنے رکھیں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول معلوم ہو گئے. ایک دوسرے کا لباس بن کر رہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں، ایک دوسرے کی تعریفیں بیان کریں، پھر دیکھیں زندگی کیسے خوشگوار گزرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی تنقید اور ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے رہیں، تو پھر زندگی میں کہیں پر بھی سکون نہیں رہے گا، اپنا ہی سکون برباد ہوگا. عورتوں کو بھی چاہیے، خاوند جب باہر سے تھکا ہارا آتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اگر اور کچھ بھی نہ کرے بیچارہ، باہر گلی میں گھومتے پھرتے بھی تھکاوٹ تو ہے البتہ، یہ دکان پر کھڑے کھڑے سارا دن تھکاوٹ ہے، ذہنی تھکاوٹ ہے. باہر کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں وہ عورت گھر میں نہیں سمجھ سکتی ہے. تو لہٰذا یہ تھکا ہارا جب گھر آئے، اس کو مسکرا کر ویلکم کہیں، اس کو اچھے لفظ کے ساتھ پکاریں، بہترین لقب کے ساتھ پکاریں، تاکہ اس کی تھکاوٹ اتر جائے. اور جب آپ کھانا کھائیں تو اس کی تعریف کریں کھانے کی، تاکہ بیگم کے سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتر جائے. یہ ہے زندگی کے اصول. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت مبارکہ کے مطابق ہم سب کو سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.